ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم ایڈز 1980 کی دہائی کے اوائل میں کچھ ڈاکٹروں نے نوجوان مردوں میں ایڈز کی اطلاع دی تھی، جن میں ایک یا ایک سے زیادہ پیچیدہ علامات جیسے شدید نمونیا، ایک نایاب شریانوں کا کینسر، اچانک وزن میں کمی، سوجن والے لمف نوڈز اور مدافعتی افعال کا عام نقصان شامل تھا۔ یہ تمام نوجوان عام جنس پرست تھے۔ جلد یہ بیماری غیر عام جنس پرست مریضوں میں دریافت، جنہیں خون کی منتقلی یا خون کی مصنوعات دی گئیں۔ 1984 میں فرانس کے پاسٹر انسٹی ٹیوٹ اور امریکہ کا نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کی تحقیقی ٹیموں نے اس بیماری کا سبب بننے والے ایجنٹ کی نشاندہی کی۔ 1986 میں اس وائرس کو ہارمون امیون ڈیفیشنسی وائرس HIV کا نام دیا گیا۔ HIV سے متاثر ہونے والا اہم خلیہ یہ ہے مددگار ٹی لمفوسائٹ جو مدافعتی نظام کا اہم جزو ہے۔ جیسا کہ میزبان میں HIV انفیکشن جاری رہتا ہے، مددگار ٹی لمفوسائٹ کی کمی کے نتیجے میں مدافعتی نظام ناکام ہو جاتا ہے، متاثرہ شخص دیگر بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مرکزی اعصابی نظام میں خلیات بھی ہو سکتے ہیں۔ HIV سے متاثر تصویر 5/9 HIV پہاڑیہ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ وائرس بندر میں متاثر اور کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ ان میں بیماری کا سبب نہیں بنتا ہے، جس کا مطلب ہے HIV میزبان مخصوص ہے۔ HIV قریبی جنسی رابطے، خون کے ساتھ رابطے اور چھاتی کے دودھ پلانے سے منتقل ہوتا ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکن پیشہ روانہ سرگرمیوں کے دوران بھی HIV حاصل کر سکتے ہیں۔ HIV کے ساتھ براہ راست رابطے سے بچنا بیماری کی روک تھام کے لیے اہم اقدامات ہے۔ عام ادویات کے ساتھ نشہ آور ادویات کی روک تھام، سرنجیں اور جراثیم کش سوئیوں اور برتنوں کا استعمال ضروری ہے۔ اب HIV کے خلاف ویکسین تیار ہو چکی ہے۔ انسانوں پر اس کا تجرباتی استعمال 2001 کے اوائل میں جنوبی افریقہ میں شروع ہوا تھا۔